بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر بجا لائیں اس خدا تعالیٰ کی ذات کا جس نے آپ کو اتنے مذہب ہونے کے باوجود بت پرست، آتش پرست، عیسائی مذہب اور بہت سارے ایسے مذہب جو غیر مسلم ہیں، باوجود اتنے مذہبوں کے کہ اللہ نے آپ کو مسلمان پیدا فرمایا۔ سبحان اللہ تعالی کہ یہ اس کی ہی شان ہے کہ اس نے ہم پر اپنا رحم کیا، ہمیں مسلمان کی روح پھونکی، ہمیں مسلمان کے گھر پیدا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسے پیغمبر جو تمام نبیوں کے سردار ہیں، ان کی امت میں آنے کا شرف حاصل ہوا۔ ہم اس بات پر خدا تعالیٰ کا شکر بجا لاتے ہیں، اور بے شک یہ اللہ کی رحمت ہے ہم پر، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جیسی ہستی کا صدقہ ہے کہ ہم جیسی گناہ گار قوم جو گناہوں پر گناہ کرتی چلی جا رہی ہے، چیز بیچنے میں یہ ناپ تول ہم کرتے ہیں، سود ہم کرتے ہیں، زنا ہماری قوم میں ہے، بے ادبی ہماری قوم میں ہے، استغفر اللہ، بے حیائی ہماری قوم میں ہے، معاذ اللہ، اللہ ہم کو معاف فرمائے، ایسے تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم پر اپنی رحمت کرے۔ لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ہمیں اس کی سزا فوراً نہیں مل رہی، ورنہ ہماری پیشانی پر لکھ دیا جائے یہ زنائی ہے تو کیسے پھرو گے آپ؟ استغفر اللہ، ہمیں گناہ کرتے شرم نہیں آتی، لیکن اللہ نے پھر بھی ہمارے عیبوں پر پردہ رکھا ہوا ہے، ہمارے عیبوں پر اللہ نے چادریں بچھائی ہوئی ہیں کہ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے، صرف اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے، ورنہ پہلی قوموں پر آپ نے قصے نہیں پڑھے؟ عذاب آ جاتے تھے، قومیں کی قومیں تباہ ہو جاتی تھی۔ استغفر اللہ، لیکن شکر الحمدللہ اللہ ہم پر رحم و کرم فرما رہا ہے، اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن کا ہم جشن عید المیلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مناتے ہیں، اور اس بات پر ہم غور نہیں کرتے کہ ہم اس موقع پر کر کیا رہے ہیں۔ ہم بہت بے حساب پیسہ ان دنوں میں خرچ کرتے ہیں، بے فضول، جو صاف اور سیدھی بات، بے فضول طریقوں پر لائٹنگ کر لی، گلی سجا لی، گلیاں سجا لی، اور اس طرح گلیاں آپ سجاتے ہیں کہ فلاں بندے نے 10 لاکھ لگایا ہے اپنی گلی میں 12 لاکھ لگاؤں گا، اس نے 12 لاکھ لگایا ہے میں 15 لاکھ لگاؤں گا۔ ساری رات پھر آپ اس جگہ کی نگرانی کرتے ہیں، صبح اذان کا وقت ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے اور ہم سو جاتے ہیں، فجر کی نماز نہیں پڑھتے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی یہ نہیں فرمایا کہ جس دن میں آیا ہوں، یعنی میرا جنم دن جس دن میں پیدا ہوا، اس دن تم گلیوں کو سجاؤ، میرے آنے کی خوشی ایسے مناؤ کہ لاکھوں روپے تم اپنی گلیوں پر سجا دو، لگا دو اپنی گلیوں پر۔ نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ضرور فرمایا کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، جب میرا کوئی امتی نماز پڑھتا ہے تو میری آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے۔ سبحان اللہ، اگر آپ کی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک ملے تو کتنی سعادت کی بات ہے کہ آپ فضول خرچی کریں گلیاں سجانے میں، خوشی منائیں آپ۔ آقا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے آنے کا دن ہے، آپ ان کو درود شریف کا نذرانہ بخشیں۔ فرمایا درود شریف پڑھو، تمہارے 10 گناہ معاف کر دیے جائیں گے، 10 نیکیاں بلند کر دی جائیں گی، 10 درجات بلند کر دیے جائیں گے۔
سبحان اللہ، اتنی فضیلت ہے درود شریف کی، آپ وہ پڑھیں بجائے اس کے کہ آپ گلیاں سجائیں، وہاں پر عورتیں آئیں، مرد آئیں، وہ ساتھ ایک ہی لائن میں چلیں۔ گناہ بڑھانے سے بہتر ہے آپ اس کو نہ سجائیں، کسی غریب کو دے دیں، کسی یتیم بچی کی شادی کروائیں ان دنوں میں، ان کا سہارا بنیں، بجائے اس کے کہ گلی میں 8-10 لاکھ روپیہ لگایا جائے، اس 8-10 لاکھ میں 3-4 یتیم بچیوں کی شادی کریں آپ۔ کچھ ایسے گھروں کا سوچیں، بیوہ عورتوں کا سوچیں جس کی تبلیغ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے کی ہے، رحم دلی کی تبلیغ کی ہے، نماز کی تبلیغ کی ہے، نہ کہ اس کی کہ آپ ان دنوں میں گلیوں کو خوب سجا دو، خوشی مناؤ، ان کے لیے درود شریف پڑھ کر بھیجو زیادہ سے زیادہ، پھر چھوٹے سے چھوٹا درود شریف پڑھ دو، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پڑھو، 10 درجات بلند، 10 نیکیاں مل گئی، 10 گناہ معاف کر دیے گئے۔ سبحان اللہ، یہ شان ہے۔ تو جشن عید المناد النبی منانے کی نیت فرمائیں، اور اس طرح فرمائیں کہ ان دنوں میں آپ غریبوں کی، بیوہ عورتوں کی پیسے اکٹھے کرتے ہیں آپ محلوں سے، ان کی مدد کریں گے، بجائے اس کے کہ آپ گلیوں کو مقابلے پر سجائیں کہ جی وہ فلانے نے اتنی کی سجائی ہے تو میں اتنے کی سجاؤں گا تو میری شان بنتی ہے، میری بات تب بنتی ہے آقا سے۔ آپ کی بات تب بنے گی جب آپ نماز ادا کریں گے، اس زندگی پر گزریں گے جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے گزاری ہے۔ داڑھی شریف آپ رکھتے نہیں، میں بھی بزنس مین ہوں مجھے نقصان ہوتا ہے، نہ، آپ داڑھی شریف رکھیں، سنت کو اس 12 ربیع الاول پر نیت کریں، بزنس ہو یا نہ ہو میں داڑھی شریف رکھتا ہوں کیونکہ مجھے ان سے محبت ہے، آج میرے آقا کا دن ہے، وہ پیدا ہوئے ہیں اس دن، تو میں داڑھی شریف رکھنے کی نیت کرتا ہوں، میں زلفیں شریف رکھنے کی نیت کرتا ہوں۔ ایسے کام کریں تو مزہ آتا ہے، بجائے اس کے کہ آپ پیسوں کو فضول ضائع کر دیں۔ وہ 10-12 لاکھ کا سامان آپ کی گلیوں میں لگا، وہ اگلے سال کسی کام بھی نہیں آنا، نہ کسی کے وہ کام آیا، نہ کسی کا بھلا ہوا، آپ نے لگایا، ایک دن لوگ آئے دیکھ کے چلے گئے، انہوں نے بھی ٹائم ویسٹ کیا۔ وہی ساری رات آپ پڑھ کر درود شریف کا نذرانہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بھیجیں۔ آقا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب میرا کوئی امتی مجھ پر درود پڑھتا ہے تو وہ مجھ تک پہنچتا ہے، میں اس کو سنتا ہوں، تو آپ کے لیے یہ سعادت کی بات ہے۔ تو نیت کریں جشن عید میلاد النبی منائیں گے تو اس چیزوں پر جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے ہمیں، جو ہم کو ارشاد فرمایا ہے، نہ کہ اس پر کہ ہم ضائع کر دیں پیسوں کو۔ جزاک اللہ خیرہ۔